چونکہ جو لوگ بھی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو اور بہت بہترین انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو عوام ہوتی ہے ان کے مسائل جس کے تس رہتے ہیں, اور مختلف فوبیاز ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی فوبیا ہو, اس فوبیا سے جب وہ نکل جاتے ہیں اور اپنا فائدہ اور نقصان سوچ کر فیصلے کرتے ہیں, پاور بیلنس کرتے رہتے ہیں, تو وہاں وہ لوگ زیادہ مفید بن جاتے ہیں جس کے خلاف زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں, کیونکہ پھر اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, جو ملک کا نظام ہے پوری دنیا میں, جو پولیس کا نظام ہے, جو عدالتوں کا نظام ہے, جو آئی بی, سی بی آئی اور اس طرح کی جو ایجنسیاں ہیں ان کا نظام ہے, وہ اتنے چاق چوبند ہوتے ہیں کہ آسان نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے کوئی ایسی حرکت کر جانا کہ وہ کسی ملک پہ قابض ہو جائے یا کسی مذہب کے خلاف ہو جائے. یہ تبھی ہو پاتا ہے جب سسٹم اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے جائے کہ ہم خامخواہ الزام لگائیں یا اپنے ہی ملک میں دوسرے ممالک کے لوگ تلاشتے رہیں. یہ سمجھداری کی بات نہیں, بیوقوفی کی بات ہے اصل میں. سر, آڈم ٹاکس میں خوش آمدید. سر, موجودہ وقت میں اگر ہم عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو پچھلے کئی ایسے انتخابی معاملات چناؤ کی شکل میں ہم کو دیکھنے کو ملا ہے کہ مسلمانوں کی ایک طرح سے حصہ داری بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ میں بیدار ہو رہے ہیں سیاسی سرگرمیوں کو لے کر. تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, پوری دنیا میں مسلمان ایک زمانے تک حکمران رہے ہیں, اور آج جو بھی موجودہ نظام ہے اس کی جو سب سے بہترین شکلیں تھی وہ پچھلے 200 سال پہلے تک, 300 سال پہلے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. پھر مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں اور وہ جو ہے اپنی اصل ڈگر سے ہٹ کر ایسی ڈگر کی طرف چل نکلے جو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے خوشائند نہیں تھی. لیکن اس وقت جو دنیا کا عالمی منظرنامہ ہے اس میں پچھلے 100 سالوں میں اگر ہم جائزہ لیں تو علمی سطح پر اور سیاسی سطح پر اور دنیا کے مسائل کے حل میں مسلمانوں کا ایک بڑا مثبت رول بھی سامنے آیا ہے. ایک زمانے تک منفی چیزیں بھی بہت پھیلائی گئیں, آج بھی پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن مسلمانوں نے بہت حد تک بہت سے مسائل میں ہوش کے ناخن لیے ہیں اور سمجھداری کا معاملہ پیش کیا ہے. لیکن جتنا ابھی ضرورت ہے وہ بہت کم ہے. حال ہی میں جیسے ایک مسلم چہرہ نیو یارک سٹی میں وہ جو ہے ایک نمایاں کامیابی حاصل ممدانی جو ہیں, جو زہران ممدانی جو کہ محمود ممدانی کے بیٹے ہیں اور دیپا نائر کے غالباً بیٹے ہیں جو کہ فلم ساز ہیں اور سیاسی طور سے جو ہے سوشلسٹ نظریے کے حامی ہیں. ان کے والد بھی, ان کی والدہ بھی اور وہ خود بھی. تو اس پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو کٹر سوشلسٹ کہا اور کیا کیا. ہاں, وہ مودی کی مخالفت بھی کرتے, مودی جی کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اور تو دیکھیے, یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے وطن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب کی بنیاد پر یا ذات کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا اپنے ہی ملک میں غیر ملکی تلاش رہے ہیں. ہمارے یہاں سے کچھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں کام کرتے ہیں یا یورپ میں کام کرتے ہیں, اور وہاں ایک بندہ جا کر کے وہاں کی ایک بڑی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اور ان ممالک کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا. ہم ایک خوف پیدا کرتے ہیں کہ 83% کو 13%, 14% لوگوں سے خطرہ ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں اگر ہم واقعی وشو گرو بننا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے یہاں لوگوں کو اعتبار دینا ہوگا, تعلیمی طور سے, صحت کے اعتبار سے, عملی میدان میں ایک ایسا کریکٹر بلڈ کرنا پڑے گا اس ملک میں کہ وہ واقعی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہو سکے. لیکن اگر ہم نفرت کی بنیاد پر یا کسی کو بھی, کوئی بھی کاسٹ, کوئی بھی مذہب دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس پر جو ہے حاوی ہونے کی کوشش کرے گا, تو اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. سر, میں بتا رہا تھا جس طرح سے انہوں نے مدعوں کو اٹھایا, یہ بسز فری ہو جائیں گے, کرایوں میں جو ہے ایک طرح سے تخفیف آئے گی اور دیگر جو ایک طرح سے جنرل مدعے اٹھائے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں اسلامو فوبیا کے خلاف جو آج ایک طرح سے نیو یارک سٹی میں جو ماحول گرم تھا اسلامو فوبیا کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا, کیا اس میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے آپ؟ دیکھیں, اسلامو فوبیا ایک سازش اور چند پولیٹیکل لوگوں کا اپنا ایجنڈا ہے, لیکن عوام کے مسائل وہی ہیں پوری دنیا میں, اور عوام
جہاں بیدار ہو جاتی ہے وہ ان مسائل سے اوپر اٹھ جاتی ہے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جہاں وہ اس میں الجھی رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مزید اپنے آپ کو مسائل سے دوچار رکھتی ہے. چونکہ جو لوگ بھی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں یا جو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو اور بہت بہترین انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو عوام ہوتی ہے ان کے مسائل جس کے تس رہتے ہیں. لیکن جو لوگ ان مسائل کو سمجھ لیتے ہیں اور مختلف فوبیاز ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فوبیا ہو, اس فوبیا سے جب وہ نکل جاتے ہیں اور اپنا فائدہ اور نقصان سوچ کر فیصلے کرتے ہیں, پاور بیلنس کرتے رہتے ہیں, تو وہاں وہ لوگ زیادہ مفید بن جاتے ہیں جس کے خلاف زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں, کیونکہ پھر اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, جو ملک کا نظام ہے پوری دنیا میں, جو پولیس کا نظام ہے, جو عدالتوں کا نظام ہے, جو آئی بی, سی بی آئی اور اس طرح کی جو ایجنسیاں ہیں ان کا نظام ہے, وہ اتنے چاق چوبند ہوتے ہیں کہ آسان نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے کوئی ایسی حرکت کر جانا کہ وہ کسی ملک پہ قابض ہو جائے یا کسی مذہب کے خلاف ہو جائے. یہ تبھی ہو پاتا ہے جب سسٹم اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے جائے کہ ہم خامخواہ الزام لگائیں یا اپنے ہی ملک میں دوسرے ممالک کے لوگ تلاشتے رہیں. یہ سمجھداری کی بات نہیں, بیوقوفی کی بات ہے اصل میں. سر, تو اس بدلاؤ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک طرح سے مذہب سے یہ کوئی بدلاؤ نہیں ہے, عام طور سے وہ سوسائٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے ان مسائل کو. 100 سال سے زیادہ جہاں نہ مسلمان ایک طرح سے کس طرح سے بس جی رہے تھے بس, اور اس پر 100 سال عرصوں بعد یہ چینج آیا, بدلاؤ آیا, اور ایک مسلم نیتا جو ابھرتا ہے اور نیو یارک کا میئر بنتا ہے, اور جو ہے اب جو ہے دیکھیے یہ بات بہت مسائل ہیں دنیا میں. جب تک یو این میں جو ویٹو کا پاور ہے یا جو خاص ممالک کو جو حیثیتیں حاصل ہیں, جب تک وہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی, دنیا میں امن و امان یا انصاف کی توقع بہت آسان نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آج فلسطین کے اندر جس طرح کے مسائل ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے سارے ملک اس کو ووٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو آزاد ہونا چاہیے, اور پرٹیکولر ایک یا دو ملک مل کر کے, اسرائیل اور امریکہ مل کر کے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سر, میں زہران ممدانی کی خاص بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک اپنے پروگرام میں کہا کہ میری ایک طرح سے میئرشپ میں اگر یہ نتنیاہو, بنجامن نتنیاہو اگر آئے, یہ نیو یارک تشریف لائے, تو میں کبھی بھی اپنے میئرشپ میں رہتے ہوئے اگر وہ آئے تو میں اس کو جو ہے ایک طرح سے جو ہے گرفتاری کا حکم جاری کر دوں گا, اس کو سیدھے ڈائریکٹ جیل میں ڈال دوں گا. تو اس طرح تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان ممالک میں لیگل سسٹم اتنا مضبوط ہے, اور ہمارے یہاں تو خود ہماری سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہمارے پولیس کے نظام میں تبدیلی آنی چاہیے, یا پھر جو ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے وہاں کا پریسیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں بنے گا, لیکن وہاں کی عوام اس کو چنتی ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا. ایک بار پولیس والوں نے کچھ گڑبڑ کی تو وہ پولیس والوں نے معافی مانگی, وہاں کے عوام سے معافی مانگی. ہمارے یہاں پورے نظام میں جو چاہے کچھ بھی کر لے, اور اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اصل مجرم کو سزا مل پاتی ہے اگر پاورفل بھی ہے تو. سر, تو کیا کہیں گے, یہ وہاں کے عوام بیدار ہیں یا پھر ایسا؟ دیکھیے دنیا کے ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی مسائل ہیں, لیکن ہم سب کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہی ہمارے آبا و اجداد دفن ہیں, یہی سے یہی آب و ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں. تو اس ملک سے اگر جس کو محبت ہوگی وہ یہاں امن و امان کی فضا کو بڑھاوا دے گا, اس ملک میں کوشش کرے گا کہ وہ جو بدماش فورسز ہیں اس کو کمزور کیا جائے, جو شریف فورسز ہیں چاہے وہ کسی مذہب ذات کی ہے, وہ سب مل کے اکٹھا ہوں اور اس اپنے وطن عزیز میں جو ہے ان خوبیوں کو پروان چڑھائیں, تعلیمی طور سے یا میڈیکل کے طور سے یا سائنٹیفک طور سے یا سائنٹیفک اپروچ کو بڑھاوا دیں, یا جو مسالک اور مذاہب کی جو لڑائیاں ہیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں خود سوچیں پرسنلی, کیونکہ بائی دا پیپل فار دا پیپل. جب ہم تبدیل ہوں گے تو حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ بہرحال زمین کا مالک وہی اوپر والا ہے جو سب کا مالک ہے.